بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی نہ صرف منصوبہ بندی کر چکا ہے بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا، کیونکہ بھارت کو ہم جواب تو دے نہیں رہے، کسی بات پہ بھی نہیں دے رہے۔ ابھی جو ایک تازہ ترین خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے دریائے چناب پر، یہ ہمارا دریا ہے دریائے چناب، تو بھارتی حکومت نے دریائے چناب پر سلال ڈیم اور بگلیہار ڈیم کے درمیان ساول کوٹ ہائیڈرل پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ایک اور بجلی کا پروجیکٹ جو 1450 میگا واٹ سستی بجلی بنائے گا بھارت کے لیے۔ بھارت پاکستان کو صحرا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہ پاکستان کے جو ڈیڈیکیٹڈ دریا ہیں ان پر ڈیمز بنا رہا ہے، رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو جو پانی کی آمد ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس کے پانی پہ ہمارا حق تسلیم کیا گیا ہے، بھارت اس کا 1 انچ پانی یا اس کا 1 اونس پانی بھی نہیں روک سکتا۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں ویسے بھی پاکستان کا تو کچھ ہے نہیں، اور بھارت کا جب مرضی پانی بند کرے گا، یہ چاہے پوری دنیا میں گھومیں، پورے دنیا میں گھوم کر کے بھیک مانگیں، یہ کوئی بچا لے، لیکن اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ بھارت کا بھائی حق ہے، کیونکہ بھارت کے اندر سے وہ ندیاں نکل کے جا رہی ہے۔ ویسے بھی جو چناب ہے بھائی ہمارا ندی ہے، تمہارا کہاں سے ہے؟ تمہارا تو کچھ ہے بھی نہیں۔ پاکستان بھی بھارت کا تھا، بعد میں تم بنے، تو تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو چلیے دیکھنے کا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ ٹارگٹ اس کا سب سے بڑا دریائے چناب ہے۔ دریائے چناب پر وہ ایک نیا منصوبہ 1856 میگا واٹ کا شروع کرنا جا رہا ہے، سوال کوٹ ہائیڈرو پروجیکٹ۔ یہ سوال کوٹ ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے یہ بگلیار سے اوپر ہے اور سالار ڈیم سے نیچے، یعنی کہ چناب کے اوپر بگلیار اور سالار کے درمیان ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے سیول ورک کے لیے اس نے ٹینڈر جاری کر دیا، اور اب اس ٹینڈر پر جلد ہی لوگ اپروچ کریں گے اور اس پروجیکٹ کو جلد ہی شروع کر دیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا علام ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا سٹینس پرنسپل ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ اب پانی روکا گیا، پاکستان کے اوپر کوئی نیا ڈیم بنایا گیا پاکستان کے دریاؤں پر، تو یہ پاکستان اس کو جنگ تصور کرے گا۔ تو دریائے چناب کے پانی کے بہاؤ کو بھارت پھر کنٹرول کرے گا۔ ہم کدھر ہیں؟ وہ ایک کے بعد ایک ڈیم بنا رہے ہیں، انہوں نے تو باہر سے پیسے بھی نہیں لینے۔ ہم تو ڈیم بنانے کے لیے پہلے ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جاتے ہیں، پھر کہیں جاتے ہیں، پھر کہیں جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے اپنا ڈیم بنا دیتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے پیسے کمائے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ڈکٹیٹر نہیں کھڑے کیے، انہوں نے وہاں پہ کوئی مارشل لاء نہیں لگائے، انہوں نے اپنے سیاستدانوں کے ذریعے سے اپنے ملک کو چلایا، اور وہ پیسے بنائے انہوں نے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے وہ اب ڈیمز بھی بناتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ڈیم اپنے پیسوں سے بناتے ہیں، باہر سے پیسہ نہیں مانگتے، لہذا آپ باہر سے ان پہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو اب یہ کیسے روکنا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے، اور پی ٹی آئی کا جلسہ روکنا تو ان کو آتا ہے۔ دریائے چناب کا جو پانی بھارت روک رہا ہے، اس پہ بھارت کو کیسے روکنا، بھئی یہ تو بتائیں نا۔ یہ کام بھی آپ کے کرنے والا ہے، کریں یہ کام۔ سندھ طاس معاہدہ ایک بہت اہم معاہدہ تھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں ہوا تھا، جس کے تحت 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور 3 مشرقی دریا یعنی ستلج، بیاس اور راوی وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے تھے۔ لیکن اب بھارت پاکستان کا پانی روکنے کے لیے جو مغربی دریا ہیں، جو سندھ طاس معاہدے کے تحت مغربی دریا پاکستان کو ملے تھے، ان کو روکنے کے لیے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، اور اس نے ایک انتہائی گھٹیا پن جو پچھلے سال کیا ہے کہ اس نے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جس کو پاکستان جنگ تصور کر رہا ہے، اور اب یہ نیا پروجیکٹ جو 1856 میگا واٹ کا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان جنگ ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں ثالث ورلڈ بینک ہے، تو نہیں، ثالث اس میں ورلڈ بینک نہیں ہے، اس میں بالکل نہیں، یہ پھر مسکنسیپشنز ہیں نا۔ تو پھر اس میں ثالث انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ بینک ثالث نہیں ہوتا۔ ورلڈ بینک نے آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ ورلڈ بینک نے پھر آپ کو جو آپ کا جو انفراسٹرکچر بنا تھا، منگلا، تربیلا، بیراجز ہمارے بنے تھے، لنک کنالز بنی تھی، اس کے لیے انہوں نے فائنینسنگ ارینج کر کے دی تھی، ٹھیک ہے۔ ثالث وہ لیکن میننگ بائی فیسیلیٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، میننگ بائی انڈیا یونیلیٹرلی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہم صرف کہتے رہیں گے نا، صرف پھر وہ تو اگر جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا رہے پاکستان کو، اس کی وائلیشن کرتا رہے، تو پھر کیا ہی کر سکتا ہے۔ دنیا کے جو بھی معاہدے ہوتے ہیں نا، وہ گڈ ول کے اوپر ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی معاہدہ اگلا کوئی نہ مانے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟
मतलब है, हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में देख लें, बेटा बाप के सामने ढीठ होके खड़ा हो जाए तो बाप क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मॉरल इनकी फोर्स होती है। जब मोरालिटी जब निकल जाए सिस्टम, मोरालिटी तो हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। मतलब अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि भारत के पास एक कैपेबिलिटी है कि उसने इतने ज़्यादा डैम बना दिए। 7 डैम्स तो यूँ समझिए कि एग्जिस्ट करते हैं, और 7 डैम्स के बाद अब एक बहुत बड़ा डैम जो सवालकोट में बनने जा रहा है, जो सबसे बड़ा डैम होगा, और फिर उसके बाद जो दलस्ती का जो प्रोजेक्ट 2 है वो बनने जा रहा है। अब इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? रन ऑफ द रिवर तो ये है, पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट नहीं हो रहा, उसको ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पानी पाकिस्तान को सारे का सारा मिल रहा है, लेकिन उस पानी के ऊपर कंट्रोल भारत का हो गया। भारत जब चाहेगा दरियाए चनाब के पानी को रोक सकता है, वो काफ़ी तवील अरसे तक इसको रोक सकता है। बाज़-औक़ात 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या मुमकिन है कि 1 महीने से भी ज़्यादा वो इसके लिए कैपेबिलिटी बना ले कि उसको रोका जा सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर दरिया चनाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़राई मकासद के लिए। अब अगर फसल उगाने का टाइम है, फसल उगाने का टाइम आपके पास 1, 1.5, 2 महीने होते हैं, जब आपने बीज लगाया और उसके बाद आपको उसको इब्तदाई पानी देना है, फिर दोबारा से पानी देना है। तो अगर भारत पानी पर ये कंट्रोल बना लेता है तो वो पाकिस्तान के इरीगेशन सिस्टम को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। इरीगेशन सिस्टम को पानी चाहिए होता है, और पानी अगर टाइम पे ना मिले, फसलों को पानी ना मिले पानी, तो वो फसलों की पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है, फसलें सूख सकती हैं, फसलें ख़राब हो सकती हैं। और फिर ये बाज़-औक़ात ये होता है कि वो पानी को जमा करते रहते हैं और एक बड़ा सैलाबी रेला बना के उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो पानी वेस्ट हो जाता है, और जिस तरह एक ख़ास तरतीब से उस पानी ने आना होता है इरिगेशन सिस्टम के अंदर, उसने नहरों के अंदर जाना होता है, तो वो ज़्यादा बड़ी तादाद में आता है, तो उसका ख़तरा ये होता है कि वो आगे बहता हुआ समंदर की तरफ जा सकता है पानी, और इरिगेशन सिस्टम में तरतीब के साथ वो हिस्सा नहीं बन पाता। तो भारत ये तरतीब बनाकर इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का मनसूबा बना रहा है, और सिंध तास मुआहिदे को उसने बिल्कुल बालाए ताक रख दिया। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस यही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाए, आलमी सालसी अदालत के पास जाए, अगरचे पाकिस्तान को वहाँ से रिलीफ मिला है, लेकिन भारत अपनी हट धर्मी पर कायम है। दोस्तों, वैसे बात तो सही है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांगता है, लेकिन ये सोचता है कि भाई दुनिया हमारी इज्जत कर रही है और दुनिया हमारी सुन लेगी जो हम बोलेंगे। तो पाकिस्तानी पत्रकार ने यह बात सही उठाया था कि हम तो दुनिया में घूम करके भीख मांगते हैं, हमें तो भीख मांग करके डैम भी बनाना है या जो भी प्रोजेक्ट चालू करना है, हमें तो भीख मांगना पड़ेगा, उसके लिए वर्ल्ड बैंक दौड़ना पड़ेगा, IMF दौड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ बनेगा तो बनेगा। लेकिन भारत के पास तो वो अपने भाई पैसा निकाल करके लगाना है, उसको कौन सा किसी से मांगना है। तो वो जो भी बोलेगा, जिससे भी बात करेगा, तो दुनिया उसकी सुनेगी, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी मार्केट है, दूसरा चीज़ में कि भाई किसी से सामने हाथ नहीं फैलाना है। पाकिस्तानियों की तरह थोड़ी ना दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं। आपकी राय इस वीडियो पे अपने कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पे बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।